السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے پیارے عزیز دوستو، آج کی اس والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ایک شیطان کا واقعہ۔ تو آپ نے شیطان کا جو تھوک تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر تھوکا تھا، اس کا واقعہ تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا، تو اسی کو ہم اور تفصیل سے بتانے والے ہیں۔ تو دوستو، جب خدا تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلہ مبارک کو بنایا تو تمام فرشتے حضرت آدم کے اس پتلے کی زیارت کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے، مگر ابلیس جو تمام فرشتوں کا اس وقت سردار تھا، وہ حسد اور بغض کینہ کی آگ میں جل بھن گیا، اور ایک مرتبہ اس مردود کمینے نے ایسی حرکت کر دی جس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے تو نکال ہی دیا اور دنیا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو پیارے عزیز دوستو، اس مردود نے یہ کام کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا، ان کے پتلے کے پاس گیا، مگر زیارت کے لیے نہیں، بلکہ وہاں جا کر کے ان کے پتلے کے اوپر تھوک دیا، اور تھوکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جو ناف تھی وہاں پر وہ تھوک گرا، اور اسی وجہ سے آج ہمارے بھی شریر میں ناف کی شکل میں وہ جگہ موجود ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے خدا تعالی نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جس جگہ پر اس مردود نے تھوک پھینکا ہے اس جگہ کی مٹی کو ہٹا لیا جائے، اور اس جگہ کی مٹی کو ہٹا کر کے اس مٹی سے ایک کتا بنا دیا جائے۔ تو پیارے عزیز دوستو، اسی لیے کتے کے اندر یہ تین چیزیں ضرور موجود ہوتی ہیں۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ وہ انسانوں کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی مبارک ملی ہوئی ہے، لیکن وہ گندا رہتا ہے اسی لیے کیونکہ وہ شیطان کے تھوک سے بنا ہوا ہے، اور وہ رات کو جاگتا ہے کیونکہ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، اس بات سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ شیطان کے تھوکنے سے تو حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، لیکن اس نے اپنی زندگی اور آخرت برباد کر دی۔ اس بات سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اللہ والوں کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس سے ان اللہ والوں کی تو زندگی اور آخرت میں کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کی شان اور بھی زیادہ بلند و بالی ہو جاتی ہے۔ اور پیارے عزیز دوستو، اب ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام اور ایک بڑھیا کا دلچسپ واقعہ بتانے والے ہیں۔ تو واقعہ کافی مزیدار ہے، اسی لیے ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام بحکم الہی کے جب کشتی بنانے لگے تو ایک مومن بوڑھی آئی اور آ کر کے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت کہ حضور آپ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ آخر کار اتنی بڑی کشتی کا کیا فائدہ ہے؟ تبھی آپ نے فرمایا کہ اے میری اماں جان، کچھ ہی دنوں میں ایک کافی بڑا طوفان آنے والا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے حکم سے آئے گا، جس کی وجہ سے تمام کافر ڈوب جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اور جتنے بھی مومن بندے ہیں وہ میری کشتی میں سوار ہو کر کے اس کشتی کے ذریعے بچ جائیں گے۔ بڑھیا نے عرض کیا کہ حضور جب طوفان آنے والا ہو تو کرپیا کر کے مجھ کو بھی خبر کر دیجیے گا تاکہ میں بھی اس کشتی پر سوار ہو کر کے بچ جاؤں۔ اور اس بڑھیا کی جو جھوپڑی تھی وہ شہر کے کچھ فاصلے پر ہی تھی۔ پھر جب طوفان آ گیا، طوفان آنے کا وقت ہو گیا، تب حضرت نوح علیہ السلام دوسرے مومن لوگوں کو تو کشتی پر سوار چڑھانے لگے، لیکن وہ کشتی پر لوگوں کو چڑھانے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ان کو پھر اس بڑھیا کا خیال ہی نہیں آیا، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کا اتنا خوفناک عذاب پانی کی شکل میں آیا، طوفان آیا کہ اس کے وجہ سے تمام کافر ہلاک ہو گئے، اور جتنے بھی مومن بندے تھے وہ اللہ کے رحم و کرم سے اور اس کے فضل سے بچ گئے۔ پیارے پیارے عزیز دوستو، جب طوفان ختم ہو گیا، جتنے بھی کافر تھے سب کے سب مارے گئے اور مومن بچ گئے، تب وہ بڑھیا کافی دنوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے، اے حضور، کیا آپ نے طوفان کے بارے میں بتایا نہیں؟ کیا آپ نے جو طوفان کے بارے میں کہا تھا وہ جھوٹ تھا؟ کیا اللہ رب العزت کافروں پر عذاب نہیں لائے گا؟
تو پیارے عزیز دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اماں جان، طوفان تو آ کر چلا بھی گیا، جتنے کافر تھے سب ہلاک ہو گئے اور مومن بچ گئے، لیکن مجھے تعجب صرف اس بات کا ہے کہ آخرکار آپ کیسے بچ گئیں؟ آپ تو میری کشتی میں آئی بھی نہیں تھی۔ تو اس بڑھیا نے کہا، اے نوح علیہ السلام، میں بھی ایک مومنہ عورت ہوں، 5 وقتہ نمازوں کی پابند ہوں، اور جس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کو کشتی کے ذریعے سے اس طوفان سے بچا لیا، اسی طرح سے مجھے بھی میری ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کے ذریعے سے بچا لیا۔ تو پیارے عزیز دوستو، بے شک میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر اس بات سے آپ بھی سہمت ہو تو کامنٹ میں ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہم کو امید ہے کہ آپ کو یہ پیارا سا واقعہ پسند آیا ہوگا، تو پلیز سے ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔